السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ آخرت کی زندگی وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے وہ آگے شروع ہونی ہے انسان کی موت کے بعد۔ تو یقیناً وہ زندگی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن یہ زندگی اس کے لیے بہتر ہوگی جو شخص اس دنیا میں اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت تک ہم اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور بہتر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جب تک ہمیں اس آخرت کی زندگی کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ تو آج کی اس محفل میں انشاءاللہ العزیز ہمارے فاضل بھائی، فاضل دوست فضیلت الشیخ ابو محمد حفظہ اللہ تعالی وہ اسی موضوع کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کریں گے، آخرت کی حقیقت کے عنوان سے۔ تو میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آخرت کی حقیقت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو محمد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، انسان کی اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ دنیا ایک دن مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہ وقت کوئی دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے۔ اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء اور اس کی پہلی آیت کہ فرمایا اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کے لیے حساب کتاب کا وقت، قیامت کا وقت، قیامت کا دن وہ قریب ہے، لیکن انسان وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، انسان اس چیز سے بالکل غافل ہے
اور اعراض کیے ہوئے ہے، بھولا ہوا ہے، یہ وقت اسے یاد ہی نہیں، اس کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، اگر ہم اس دن کے بارے میں غور اور فکر کریں اور اسے یاد رکھیں، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ انسان کبھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرے، یہ انسان کبھی اللہ کی راہ سے دور نہ ہو، یہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ آج جو ہر طرف فساد نظر آتا ہے، آج جو ہر طرف بے راہ روی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف بے دینی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف نافرمانیاں نظر آتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب کہ انسان کو آخرت یاد نہیں ہے، انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی کوئی نصیحت کی بات اس سے کی بھی جاتی ہے تو توجہ سے، دھیان سے اللہ کی بات نہیں سنتا، اس کا دھیان، اس کی توجہ کہیں اور رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی طرف سے کوئی بات آئے، کوئی نصیحت کی، کوئی ہدایت کی بات ان کے سامنے آئے، تو ادھر یہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ کھیل کود میں مشغول، ان کا دھیان اور ان کی توجہ کہیں اور، دل ان کے غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو دھیان سے، توجہ سے سنتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں آخرت کی کچھ فکر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں۔ تو یہ لوگوں کی حالت اور کیفیت کیسے درست ہو، کیسے لوگ اللہ کی باتوں میں غور اور فکر کریں، توجہ کریں، دھیان کریں، وہ اسی شکل میں ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہو، آخرت کی حقیقت جانتا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ صبح ہوگی، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رات گزر جائے گی اور دن چڑھے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام، پھر رات اور پھر دن، ان باتوں پر ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے ہم سارا دن رات کے لیے تیاری، رات کو دن کے لیے تیاری، اس کے لیے ہماری فکریں موجود ہیں، لیکن آخرت، اس کے بارے میں میرے بھائیوں ہمارا دھیان، ہماری توجہ، سوچ اور فکر نہیں ہے۔ ہم اس معاملے کے اندر بڑے سست ہیں، بڑے غافل ہیں۔ ہمیں اللہ کا قرآن بار بار جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ اے لوگوں، جس دنیا میں آئے ہو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ایک دن مٹ جانا ہے، ختم ہونا ہے، اور تم نے اس دنیا کو چھوڑ کے اس اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے۔ تمہارے حساب کتاب
ہونے ہیں، قیامت برپا ہوگی، قیامت کی تباہیاں، قیامت کے دن کی سختیاں، قیامت کے دن کیا مناظر ہوں گے، اللہ نے اپنے قرآن میں ان تمام باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ لیکن ہماری حالت اور صورتحال کیا ہے کہ ہماری اکثریت اللہ کے اس فرمان کو پڑھتی نہیں، ہماری اکثریت اللہ کے قرآن کو پڑھتی نہیں، اور اگر کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والے اس قرآن کو سمجھتے نہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو وہ اس قرآن کے اندر یا قرآن کی ان باتوں کے اندر غور اور فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم غور اور فکر کریں، سب سے پہلا کام اس کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، تدبر کرنا، یہ چیزیں اگر ہم کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے اور ہم اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس آخرت کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں خبریں دی، اسے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور رکھنے کا مقصد تاکہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک فکر کو پیدا کریں، ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم اس دن کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور اس دن کے عذاب سے بچا سکیں۔ یہ میرے بھائیوں مقصد ہے، مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی اور سمجھنے کی، اور آپ حضرات کو بھی اللہ رب العزت کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، خیر اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ زندگی، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے صحیح انداز میں سمجھانے کی اور خود مجھے بھی سمجھنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، زمین و آسمان اس دن کے لیے بالکل تیار ہے، زمین و آسمان اس دن کے لیے تیار ہیں اور اس دن کے لیے منتظر ہیں۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ الانشقاق فرمایا، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور یہ آسمان اپنے رب کی طرف اس میں کام لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا منتظر رہے۔ آسمان پھٹنے کے لیے بالکل تیار، اور اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اس آسمان میں اپنے کان لگائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ زمین، اس کو پھیلا دیا جائے گا، اور یہ زمین جو ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور یہ اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنے کان اپنے رب کی طرف لگائے رکھے۔ لہذا زمین بھی منتظر ہے اور آسمان بھی اس دن کے انتظار۔ اور پھر اس چیز کو ارشاد فرما کے آگے فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے بے فکر انسان، اے وہ انسان جس کی توجہ نہیں، دھیان نہیں، تیرا اس طرف رجحان
फरमाता है, फरमाया इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ मेहनत करते हुए, दिनों रात गुजारते हुए, लेलो नहार गुजारते हुए, दिन की घड़ियां गुजारते हुए, रात की घड़ियां गुजारते हुए, मेहनत करते, मुशक्कत करते, भागते दौड़ते इंसान फमुलाकी, आगे क्या है, जिंदगी कहां जाके खत्म हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, सिलसिला जिंदगी मुनक़ते हो जाएगा, फिर क्या होगा, फमुलाकी, उस रब से फिर तेरी मुलाकात होने वाली है और उस अल्लाह के सामने तू खड़े होने वाला है। यानी ये तेरा भागना दौड़ना, ये तेरी मेहनतें मुशक्कतें, ये तेरे लैलो नहार, तेरी जिंदगी की बहार, हर चीज, ये मट्टी का ये सब कुछ बनाया हुआ तेरा खेल सारे का सारा ढेर होने वाला, मिट जाने वाला और खत्म हो जाने वाला है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की ये रवायत है, फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा अनअमु व क़द इल्तक़मा साहिबुल क़र्निल क़र्न, फरमाया मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं, मैं कैसे गाफिल हो जाऊं, मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं कि जबकि साहिबुल क़र्न ने क़र्न अपने मुंह में ले रखा है, बिल्कुल तैयार खड़ा है, यानी वो सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर को अपने मुंह में लेकर खड़ा है, मुंतजिर है। फरमाया वहनल जबहतहु व असगा समअहु, फरमाया कि वो अपनी पेशानी को झुकाए हुए और कान अपने रब की तरफ लगाए हुए हैं, यंतज़िरु अय्युमरा अय्यनफुखा फयनफुख, इंतजार कर रहा है कि उसे उसके अंदर फूंक मारने की इजाजत दी जाए, उस पे फूंक मारने का ऑर्डर किया जाए, ऑर्डर होगा और वो उसके अंदर फूंक मार देगा और फूंक मारेगा, ये दुनिया का सिलसिला खत्म हो जाएगा। फरिश्ता भी मुंतज़िर है, जमीन और आसमान मुंतज़िर है, आसमान पे इंतजार कर रहा है जमीन भी, और फरिश्ता भी साहिबुल क़र्न उस कर्न को मुंह में लेकर खड़ा है और क्या कर रहा है, उसने अपनी पेशानी झुकाई हुई है और कान अपने रब की तरफ लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहा है कि किधर अल्लाह का ऑर्डर हो, अल्लाह का हुक्म हो, मैं इसके अंदर फूंक मारूं, और जब उसके अंदर फूंक मार दी जाएगी तो ये जमीन और आसमान और जो इसके दरमियान है वो सारे का सारा मिलिया भेंट करके रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके इंसान काफिर है, इंसान को पता ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं, मैं कैसे गाफिल हो जाऊं, मैं कैसे बेफिक्रा हो जाऊं कि जबकि फरिश्ता अपने मुंह के अंदर सूर लेकर खड़ा है, हुक्म का मुंतजिर है, हुक्म होगा, ये जिंदगी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मुझे तो इस चीज की फिक्र है, लेकिन इस नबी के मानने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानने वाले उस नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे कि इन्हें इस आखिरत की कुछ फिक्र नहीं और इस बारे में कोई गौर नहीं और इस बारे में कोई तैयारी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये आएगी तो अचानक ही आ जाएगी, जब ये आएगी तो अचानक ही आ जाएगी। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, फरमाया तक़ूमु स्साअतु वर्रजुलु यहलबुल लिक़हता फमा यसिलु इला फीही हत्ता तक़ूम, फरमाया एक शख्स ऊँटनी का दूध निकाल रहा होगा, दूध निकालने के बाद वो इस दूध के बर्तन को अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। ऊँटनी का दूध निकालेगा और दूध निकालने के बाद इतनी तौफीक ना होगी कि इस दूध भरे बर्तन को अपने मुंह की तरफ ले जाए, इसका दूध पी ले। फरमाया
اس دوران قیامت قائم ہو جائے گی. پھر فرمایا والرجلان یتبایعان الثوب فما یتبایعانہ حتی تقوم. فرمایا کہ دو شخص آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کرنے کے معاملے میں لگے ہوں گے. یہ خرید و فروخت ابھی ختم نہیں ہوگی حتی تقوم، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گے. ایک دم اچانک اللہ کی طرف سے آرڈر اور فیصلہ آئے گا اور یہ سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ مٹ جائے گا. فرمایا والرجل یلد فی حوضہ فما یصدر حتی تقوم. ایک شخص اپنے حوض کو درست کرے گا. اپنے حوض کو درست کرنے کے بعد کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ اچانک آ جانے والی، اچانک آ جانے والی، اچانک اس دنیا کے نظام کو مٹا دینے والی، اچانک تیری میری زندگیاں ختم کر دینے والی، دنیا کی ساری رونقوں کو مٹا دینے والی یہ اچانک آنے والی قیامت، جس کے بارے میں انسان بالکل غافل ہے. اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں. یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. گرمی آنے والی ہو تو گرمیوں کے لیے تیاریاں کرتا ہے. گرمیوں کا موسم آنے والا ہے، مکیف وغیرہ ٹھیک کروا لیں، گھر کے پنکھے ٹھیک کروا لیں، اپنے گھر کے اندر سردی کے گرمی سے بچنے کے سامان درست کر لیں. گرمی کا موسم آنے والا، اس کے لیے تیاری. سردیاں آنے والی ہو تو پھر سردیوں کے لیے تیاری. گرمیوں سردیوں کے نظام، ان کے لیے انسان بڑا محتاط، بڑی تیاری. لیکن وہ آخرت اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بارے میں اس انسان کی کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بھائیوں، میں ایک گزارش کروں گا مزید آگے چلنے سے پہلے. بات کو غور سے ضرور سنیں. ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے. خدا را کوئی ان موقعوں کو ضائع نہ کیا کرو. واللہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا، اپنے آپ کو مقرر کہلوانا، خطیب کہلوانا اور صرف رسم پوری کرنا نہیں. واللہ مقصود و مطلوب اپنی تطہیر کرنا، آپ کی تطہیر کرنا. ہم سب گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار. ہماری آخرت جو ہے واللہ جیسی ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے خطرے ہیں، بڑے خطرے ہیں، بڑے ہم گنہگار ہیں. ہمارے ذمے بڑے گناہ ہیں، ہمارا دامن گناہ سے بھرا ہوا ہے. کہیں ایسی کوئی بات اللہ کرے ہم کہہ دیں اور آپ سن لیں، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس آخرت کے میدان میں ہماری بخشش کا سبب بن جائے. اللہ تیرا میرا رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچ دے. اس کے لیے پوری توجہ، پورے شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنا کریں. معذرت کے ساتھ سمنن یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. ہمیں تو سرٹیفکیٹ اصل میں دیے ہوئے ہمارے مولویوں نے، اور کچھ نہیں ہونا، اور جنت سے چھڑا مار دے تسی جانا. اور نہیں واللہ ہے کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. جتنا آسان معاملہ ہمیں ہمارے مولویوں نے کہہ دیا ہے. اگر اتنا آسان معاملہ ہو، میں ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ. میں عمر فاروق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ. میں عثمان غنی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت زبیر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت طلحہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت سعید کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت بلال کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں. قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے. سرور کونین محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھے اعلان کرتے ہیں ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، عبد الرحمن تو جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، سعید تو جنتی ہے.
बिलाल तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है, लेकिन वल्लाह है हम इनको कि जिन्हें जन्नत की खुशखबरियां दे दी गई, इनकी हालत देखते हैं, इनकी हालत पढ़ते हैं। आखिरत जब इनका वक्त करीब है तो अल्लाह रो रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह हम तुझसे इस बात की ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह हमें माफ कर देना, अल्लाह हमें बख्श देना। अल्लाह हम उस आखिरत के दिन से खौफजदा हैं, हमें डर है, हम ये सोचते हैं, हम इस फिक्र में है न जाने हमारे साथ क्या मामला होगा। और आज हम और वो कुदसी हस्तियां इन्हें जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए गए, नेकियां इतनी जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हम हैं और पल्ले क्या है, दामन खाली है, पल्ले है क्या है पल्ले हमारे है, लेकिन हालत और कैफियत क्या है? को आखिरत का डर, को आखिरत का खौफ, को अल्लाह के सामने पेश होने का कोई डर, उस खालिक और मालिक के सामने पेशी का कोई डर, कोई ज़हन में फिक्र नहीं। वल्लाह हमारे ज़हनों के अंदर ये बात नहीं, हमारे ज़हनों में ये बात नहीं है। बदलें, अपने आप को बदलें, इस फिक्र को पैदा करें, इस आखिरत की फिक्र को पैदा करें, अपने दिलो दिमाग को बेदार करें, इस बंद दिल को खोलें, इस बंद दिल के अंदर रब की बातें जाने दें, रास्ते बनाएं, गफलत छोड़ें, इराज छोड़ें, अपने दिलों को बेदार करें, दिलो दिमाग को जगाएं, रब रहमान की बातों में और फिक्र करें, कुरान में तदब्बुर करें, आखिरत का डर पैदा करें। इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर ये गफलत इसी तरह रही, इसी तरह हम गाता रहे तो भाइयों मामला बड़ा खौफनाक है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता। तो इसको दूर ना समझो, आने वाली है। फरमाया आ जाएगी अचानक ही, तुम खरीदो फरोख्त में लगे होगे, तुम दूध निकालने में लगे होगे, तुम अपने किसी काम में लगे होगे, काम करके वापस नहीं पलटोगे, क़यामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। और जब आएगी तो बड़ी तबाहियां लेकर आएगी, बड़ी तबाही है। ये दुनिया का कायनात का निज़ाम, बड़े बड़े ज़लज़ले आए, बड़ी बड़ी दुनिया में तबाहियां और बर्बादियां आई, लेकिन आसमान को कुछ ना हुआ, सूरज को कुछ ना हुआ, चांद को कुछ ना हुआ, सितारों को कुछ ना हुआ, वो अपनी जगह पर खड़े। लेकिन जब क़यामत आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जगह जगह नक्शा खींचा है कि उस दिन क्या सूरत हाल होगी, क्या कैफियत होगी, क्या मंजर होगा। फरमाया इदा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, हजारों साल से, लाखों साल से ये सूरज, रोशनी देने वाला सूरज, जो आज तक जिसको कोई नुकसान न हुआ, बड़े बड़े ज़लज़ले, तबाहियां, बर्बादियां दुनिया में आई, लेकिन इसका वजूद कायम और दायम है। लेकिन जब क़यामत आएगी, फरमाया ये सूरज जो है लपेट दिया जाएगा, वइदन नुजूमुन कदरत, और जो सितारे हैं ये बेनूर हो जाएंगे, वइदल जिबाल सुय्यरत, और ये जिबाल, ये पहाड़ जो बड़े मजबूत तुम्हें नजर आते हैं, बड़े मजबूत पहाड़, बड़े कवि, बड़े भारी, बड़े मजबूत पहाड़, लेकिन उस दिन फरमाया ये चल रहे होंगे, उस दिन ये चल रहे होंगे। उस दिन इनकी ये शक्ति कायम ना रहेगी, बल्कि जैसे आप देखते ना रुई देखते ना, जब रुई को किसी आप कारखाने में, रुई के कारखाने में देखें तो रुई के गाल जो उड़ते हैं, रुई के गाल बारीक बारीक उड़ते हैं ना, इस तरह ये मजबूत तरीन पहाड़ उस दिन उड़ रहे होंगे। वैदन इशारों मुक्तिलत, 10 माह की हामला ऊँटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। ये 10 माह की हामला ऊँटनियां, ये अरबों को बड़ी महबूब है, यानी पसंदीदा माल है, और मुराद इससे तेरे मेरे पास ऊँटनियां नहीं, तेरे मेरे लिए मुराद अपने पसंदीदा माल, महबूब तरीन माल, घर बार, इनको छोड़ देगा, बेकार छोड़ देगा इंसान। अल्लाह अकबर। ये अभी ज़लज़ले के ना झटके आए, थोड़े से झटके आए, सिर्फ ना
زمین نے تھوڑا سا یوں یوں کیا، صرف یوں یوں کیا، صرف تھوڑا سا یوں کیا، لوگ کلمے پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور پتہ ہے آپ کو پاکستان کے اندر بھی آئے ہیں جھٹکے، آئے کہ نہیں آئے؟ اور ذرا پتہ کرو جنہوں نے جھٹکے محسوس کیے تھے کلمے کے ورد کرتے ہوئے گھر سے باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا جی زمین ابھی تھوڑی سی ہلی تھی کہ گھر باہر چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل آئے، تو جب یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا تو اس دن انسان کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ وحشی جانور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن یہ سارے وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ سمندر جو ہیں یہ بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر یہ نفوس کو یعنی یہ جانیں جو ہیں ان کو جسموں کے ساتھ پھر ملایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مر گئے، ہزاروں سال بیت چکے، جسم زمین کے اندر مٹی ہو چکا، روحیں کوئی علیجین کے اندر کوئی سجین کے اندر، اب اس نے ان روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا کر ان کو اللہ رب العزت دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ لڑکیاں کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا، اللہ انہیں بھی اٹھا لے گا اور ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اس دن اللہ اس بات کا سوال کر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، تیرے میرے اعمال اس دن پھر پیش کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور پھر جہنم جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن پھر ہر انسان جان لے گا۔ اس دن پھر یہ منظر جب ہوں گے تو انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ یہاں تک کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اس دن اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اس کی اپنی زندگی کی فلم، اس کی اپنی زندگی کی کہانی اس دن اس کے سامنے چل رہی ہوگی کہ اے فلاں ابن فلاں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، فلاں لمحہ تو نے یہ فلاں 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 کام کیے ہیں، یہ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ اس دن قیامت کے دن اللہ اس بندے کے سامنے لا کر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ انسان سوچے کہ اس دن جس دن یہ ساری تباہیاں اور بربادیاں ہونے والی ہیں، اس دن کے لیے کوئی فکر ہے؟ اس دن کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ برسوں سے، ہزاروں سال سے موجود یہ زمین و آسمان، اللہ کیا فرماتے ایک جگہ فرمایا سورۃ الحاقہ کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فرمایا جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو ایک ہی آن میں، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی ضرب میں زمین و آسمان کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور یہ نظام سارے کا سارا پھیر اللہ ایک چوٹ کے اندر، صرف ایک چوٹ کے اندر اس زمین و آسمان کو اللہ رب العزت مٹا کر رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس دن انسانوں کی حالت اور کیفیت کو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پھیلا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے
وہ بہت بڑی چیز ہے. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی. وہ دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. لیکن اس دن ماں اپنی اس محبت کو بھی بھول جائے گی. کتنی بھی واللہ تکلیف پریشانی کا بھی وقت ہو تو اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں بھی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے چھاتی سے لگانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ دن ایسا دن رونگٹے کھڑے کر دینے والا دن، ایسا دن کہ جس دن فرمایا دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی. اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے مدہوش بےہوش، گرتے پڑتے کمزور. اس دن یہ جو دنیا میں طاقتور بنا پھرتا ہے، قابو میں آتا نہیں، سمجھتا نہیں، غور کرتا نہیں، دھیان دیتا نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، اس دن اس کا وجود قائم نہیں رہ سکے گا. اپنے وجود کو اس زمین پر قائم نہ رکھ سکے گا. گرتا پڑتا ہوگا، منتیں ترلے کرتا، روتا پیٹتا، خوف کھاتا. اس دن کہ جس دن اللہ کا یہ عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا شدید جب عذاب ہوگا تو اس دن پھر گرتا پڑتا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ انسان کیوں نہیں غور کرتا ان باتوں میں، کیوں نہیں فکر کرتا؟ اور بھائیو غور کرو، فکر کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور جیسے دن چڑھنے والا ہے اسی طرح یہ وقت بھی ایک دن آنے والا ہے. اسی طرح ایک دن یہ وقت بھی آنے والا ہے. اس بات پہ غور کرو، بس اس بات پہ غور کرو اور اپنی اصلاح. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک جگہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اور دنیا کے اندر جنہیں اس آخرت کی فکر نہیں نا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارنا اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے غفلت نہ چھوڑنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، جو غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں اور جو بیدار ہونے کو تیار نہیں، جو اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، جو اس قرآن سے جڑنے کو تیار نہیں، جو اس شریعت سے جڑنے کو تیار نہیں، جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ سنے اللہ کا قرآن سورہ طٰہٰ. اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کیا ہے؟ فرمایا اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں، غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں، تو سنو پہلا تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں برسے گا کہ دنیا کی زندگیاں تمہاری تنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ جب تمہیں قبر سے کھڑا کرے گا تو تمہیں اس حالت میں کھڑا کرے گا کہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں، تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی. اور جب اندھا ہوگا، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، تو پھر یہ اٹھ کر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ دنیا میں تو میری آنکھیں کام کرتی تھی، دنیا میں تو میری آنکھیں دیکھتی تھی. اور سننا غور کرنا. یہاں بیٹھے بھائی تو یہاں آ گیا ہے تو غور کر، درس کی ایک ایک بات میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک حدیث میں غور کر. تیرے رب کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں. تیرے رب کی بات سچ ہے. دنیا جہان کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، رب رحمان کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. رب رحمان کہتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ دنیا سے غفلت کی زندگی بسر کر کے جانے والا
قبر سے ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، جب اٹھے گا تو کہے گا اللہ میری آنکھیں کہاں گئی، دنیا میں میں دیکھتا تھا، میری نظر کہاں کرتی تھی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے کھڑا کیا ہے؟ سنیے گا اللہ کیا جواب دے گا۔ اللہ جواب دے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اور تیرے پاس میرا دین آیا، میری شریعت آئی، میرا قرآن آیا، لیکن تو نے میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، بھلا دیا، لہذا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے، آج ہمیں بھی تو یاد نہیں، ہماری رحمت تیری طرف آنے کو نہیں، تو ہمارے عذاب کا مستحق ہے، اور جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی نظروں سے دور کر دے گا، بھلا دے گا، عذاب جہنم اس کا مقدر۔ اللہ اکبر۔ وہ فیصلہ کر لو، فیصلہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کر، تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری۔ تیری میری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال، 80 لگا لے، 90 کر لے، 100 کر لے، 10 اور جمع کر لے، 10 اور جمع کر لے، 110 20 اس کے آگے جانے والی نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہاں تک بھی کوئی ٹاما ٹاما نکلتا ہے، ٹاما ٹاما سمجھتے ہو، کوئی ایک آدھا پیس نکلتا ہے بس، ورنہ 70 80 کے حساب میں جا کر ٹھوس ہو جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بس کام ختم۔ اور جس کے 40 ہو چکے نا، 40 ہو چکے، 40 ہونے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اور میری امت کی تو اوسط عمر 50-60 سال ہوگی، اور 40 ہو گئے، 20 رہ گئے، اگر وہ بھی ملی تو، اور اگر نہ ملی تو کچھ پتہ نہیں یہاں سے باہر نکل سکیں گے۔ اس لیے تیاری کرنا، اور یہ دنیا جسے میں نے بیان کیا تھا دنیا کی حقیقت میں اور ختم ہو جانے والی، اور یہ آخرت یہ کبھی مٹنے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ والآخرت خیر و ابقا، آخرت آخرت آخرت، اور نہیں مٹنی، نہیں جانی، نہیں ختم ہونی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا یہ دن، اس دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع کرے گا اس حالت کے اندر کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جسم میں کچھ کپڑا نہیں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگا جسم ہے۔ اس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور سب اکٹھے ننگے بدن جمع کیے جائیں گے، ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے، تو ایک دوسرے کی طرف کو دیکھیں گے، تو رسول نے کیا جواب دیا، اور عائشہ اس دن لوگوں کو ہو سکتا ہوں گے، اس دن لوگوں کو ہو سکتا ہوں گے، تو کسی کی طرف دیکھیں، رب نفسی